السلام علیکم، میرا نام ہے وقاص قیوم۔ پرافٹ سیریز میں آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ کو پرافٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پرافٹ اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ بس ہم نے انہیں بار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی انہیں دے آئے۔ جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی سفر پر گئیں، وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئیں، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آئی۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ یعنی زمزم جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت یعنی قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدے کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے۔ فرمان الہی ہے، اور آپ اسماعیل، یسیع و ذوالکفل کا ذکر بھی کیجیے، یہ سبھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجیے، وہ وعدے کے بڑے ہی سچے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ یعنی بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی، جن کی بدولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آپ علیہ السلام کی شادی کرا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ یہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھتی تھی۔ چنانچہ جرہم قبیلہ والوں نے آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کرا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر گیری کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے کہا، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں،
اور ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے غزل بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں سارے صورتحال سے آگاہ کر انہوں نے آپ کو بھی سلام بھی کہا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑا ہے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سے شادی کر کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر بسر کے متعلق پوچھا، اس نے کہا ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے جواب دیا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت فرما۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہو سے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدم موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیوی وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کو ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے کا، دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ فرمان الہی ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساحل آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایک کھجور دی۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ علیہ السلام نے وہی کھجور اسے دے دی۔ اس نے بڑی خوشی سے وہ کھجور لے لی اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے خادمہ کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ ان کے پاس جو 40 درہم رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس سائل کو دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات اور وصیت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اسحاق کو اپنے جانشین مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنی بھتیجی قیس بن اسحاق سے کر۔ قیس سے ان کا بیٹا رور پیدا ہوا جو کہ زردی ماہل تھا، اس لیے قیس کی اولاد بنی اسفر کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے روضہ کے قریب مقام ہجر میں سپر خاک کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔